بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 1، کتاب معراج مومن، مؤلف مولانا شیخ علی مدبر نجفی، کمپوزنگ و ناشر موسوسۃ المعصومین، کراچی، پاکستان۔ موسوسۃ المعصومین، کراچی، پاکستان، L/145 بلاک 2 PECHS سوسائٹی، کراچی، پاکستان۔ فون نمبر 021-3455-3499۔ انتساب: ائمہ معصومین علیہم السلام اور اس ناچیز کے والدین کے نام: شیخ علی مدبر نجفی۔ فہرست: عرض ناشر صفحہ نمبر 11، مقدمہ مؤلف صفحہ نمبر 15، پہلا حصہ متعلقات نماز صفحہ نمبر 17، قرآن حکیم میں نماز کی فضیلت صفحہ نمبر 19، حدیث میں نماز کی اہمیت صفحہ نمبر 21، قرآن حکیم میں نماز نہ پڑھنے اور اسے اہمیت نہ دینے والوں کی مذمت صفحہ نمبر 32، حدیث میں نماز نہ پڑھنے اور اسے اہمیت نہ دینے والوں کی مذمت صفحہ نمبر 33، وہ اسباب جس کی وجہ سے نماز سبک اور حقیر ہو جاتی ہے صفحہ نمبر 40، نماز جماعت کی فضیلت صفحہ نمبر 41، نماز جماعت کے ترک کرنے اور مسجدوں کے ویران رکھنے کی مذمت صفحہ نمبر 43، ظہر و عصر یا مغرب و عشاء کی نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی سہولت صفحہ نمبر 47، دوسرا حصہ مسائل نماز صفحہ نمبر 56، احکام نجاسات صفحہ نمبر 58، ثبوت نجاست صفحہ نمبر 59، احکام نجاست صفحہ نمبر 60، مطہرات صفحہ نمبر 60، وضو کا بیان صفحہ نمبر 65، شرائط وضو صفحہ نمبر 65، ترکیب وضو صفحہ نمبر 68، ارتماسی وضو صفحہ نمبر 68، جبیرہ وضو کے احکام صفحہ نمبر 69، وضو کی مستحب دعائیں صفحہ نمبر 70، وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے صفحہ نمبر 71، مبطلات وضو صفحہ نمبر 72، اقسام غسل صفحہ نمبر 73، واجب غسل صفحہ نمبر 74، غسل جنابت صفحہ نمبر 74، جنابت کے احکام صفحہ نمبر 74، مجنب پر 5 چیزیں حرام ہیں صفحہ نمبر 75، وہ چیزیں جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں صفحہ نمبر 75، غسل مس میت صفحہ نمبر 76، مستحب غسل صفحہ نمبر 76، تیمم صفحہ نمبر 79، وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے صفحہ نمبر 81، وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنے کا طریقہ صفحہ نمبر 82، نماز صفحہ نمبر 74، واجب نمازیں صفحہ نمبر 85، نقشہ اوقات نماز صفحہ نمبر 86، نماز جمعہ اور اس کے احکام صفحہ نمبر 86، نماز جمعہ کے چند احکام صفحہ نمبر 89، مستحب نمازیں صفحہ نمبر 89، روزانہ کے نوافل کا وقت صفحہ نمبر 90، نماز غفیلہ صفحہ نمبر 91، نمازی کے لباس کی شرائط صفحہ نمبر 92، نماز پڑھنے کی جگہ صفحہ نمبر 94، وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے صفحہ نمبر 95، اذان و اقامت صفحہ نمبر 97، فصول اذان و اقامت یہ ہیں صفحہ نمبر 97، اذان اور اقامت کا ترجمہ صفحہ نمبر 98، وہ چیزیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے صفحہ نمبر 99، سجدے کے مستحبات اور مکروہات صفحہ نمبر 100، قرآن مجید کے واجب سجدے صفحہ نمبر 101، کیفیت نماز پنجگانہ صفحہ نمبر 102، نماز کے واجبات صفحہ نمبر 102، نماز کا ترجمہ صفحہ نمبر 106، سورہ الحمد کا ترجمہ صفحہ نمبر 106، سورہ اخلاص کا ترجمہ صفحہ نمبر 107، رکوع سجود اور ان کے بعد کے مستحب اذکار کا ترجمہ صفحہ نمبر 107، قنوت کا ترجمہ صفحہ نمبر 108، تسبیحات اربعہ کا ترجمہ صفحہ نمبر 108، تشہد اور سلام کا ترجمہ صفحہ نمبر 109، تعقیبات نماز صفحہ نمبر 109،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود صفحہ نمبر 110، مبطلات نماز صفحہ نمبر 110، نماز جماعت کا بیان صفحہ نمبر 113، نماز جماعت کی شرائط صفحہ نمبر 114، طریقہ نماز جماعت صفحہ نمبر 114، نماز جماعت کے مکروہات صفحہ نمبر 115، نماز آیات صفحہ نمبر 115، نماز آیات پڑھنے کا طریقہ صفحہ نمبر 116، نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ صفحہ نمبر 118، نماز نظر و عہد صفحہ نمبر 118، قضا نماز صفحہ نمبر 119، باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں صفحہ نمبر 119، نماز میت کے احکام، نماز میت کا طریقہ صفحہ نمبر 120، نماز میت کے مستحبات صفحہ نمبر 122، نقشہ شکیات نماز صفحہ نمبر 124۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر، الصلاۃ معراج المومن۔ نماز اطاعت خداوندی تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی علامت ہے۔ نماز انسان کی عبودیت پر دلالت کرتی ہے۔ انسان نماز کے ذریعے خدا کے حضور سر بہ سجود ہو کر یہ بتاتا ہے کہ خدایا میں تیرا ایک ادنا اور ضعیف بندہ ہوں۔ نماز علامت ہے اس بات کی کہ انسان خدا کو لائق عبادت سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا تمام احکام الہی میں سب سے حساس عبادت نماز ہے، اور قرآن کریم میں نماز کی برپائی کے لیے جتنی تاکید کی گئی ہے کسی اور عبادت کے لیے نہیں۔ نماز پر ہی تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اور سب سے پہلے نمازی کو دیکھا جاتا ہے کہ مورود قبول حق ہے یا نہیں۔ آیات الہی کے علاوہ روایات میں بھی نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ نماز کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور، دین کا ستون اور تواضع اور خشوع، صفا، خلوص، معرفت اور کمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نمازی وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے معبود سے مستقلاً بات کرتا ہے اور درد دل کرتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندہ اور معبود کو ایک دوسرے سے متصل کرتا ہے اور انسان کو تمام گرفتاریوں اور مجبوریوں سے دور کر کے خدا کے ساتھ ہم کلام ہو کر اپنی عبودیت کا اظہار کرنے اور معبود کی عظمت کا اقرار کرنے کا موقع میسر کرتا ہے۔ حضرت امام خمینی فرماتے ہیں تمام عبادات میں خدا کی ثنا ہے، مگر ہر عبادت میں خدا کی ایک نعمت اور خدا کے اسماء میں سے ایک اسم کی تعریف اور تمجید ہے۔ یہ تنہا نماز ہے جس کے اندر خدا کی تمام نعمتوں اور تمام اسماء اور تمام صفات کے لحاظ سے مورود ثنا اور تعریف تمجید کی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین اور انبیاء کرام سے لے کر اولیاء خدا اور علماء مراجع اور خدا کے تمام خاص بندے نماز کے ذریعے اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرتے ہیں، اور نماز بہترین وسیلہ ہے خدا سے نزدیک ہونے اور بہشت میں داخل ہونے کے لیے۔ والد بزرگوار جناب حجۃ الاسلام والمسلمین الحاج شیخ علی مدبر کی کتاب معراج مومن کے بارے میں بہت پہلے سے سن رکھا تھا، مگر جب بھی یہ کتاب چاپ ہوئی مجھے توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ اس کتاب کا مطالعہ کر سکوں، کیونکہ بندہ حوزہ علمیہ قم میں مشغول تحصیل تھا اور کتاب اتنی جلدی ختم ہو جاتی کہ خود والد صاحب کو بھی مشکل سے کوئی کاپی ملتی ہے۔ ایک سال سے اس کی تلاش میں تھا کہ مطالعہ کروں اور خدا توفیق دے تو دوبارہ چاپ کر کے مومنین تک پہنچاؤں، اور یہ توفیق بڑی کوششوں کے بعد اس سال حاصل ہوئی۔ انصافاً کتاب نماز کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی تھی، اور آج کے اس دور میں جب لوگوں کے پاس مطالعے کا وقت نہیں ہے، کتاب کا مختصر ہونا بھی ایک خوبی ہے، اور یہ خوبی اس کتاب کے اندر موجود تھی۔ لہٰذا کمر ہمت باندھ کر دوبارہ چھاپنے کا ارادہ کیا۔ کتاب کے اندر موجود تمام احکام حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کے مطابق ہیں، اور آیات الہی کے ترجمے کو حجۃ الاسلام والمسلمین شیخ محسن علی نجفی صاحب کے ترجمہ قرآن سے اخذ کیا گیا ہے۔ برادر عزیزم علی رضا مدبر نے بڑی خوبی اور سرحد کے ساتھ اس کتاب کو چھاپ کے لیے آمادہ کیا۔ اس کتاب کی تمام زحمات ان کی مرہون منت ہیں۔ امید ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائیں
اور والد صاحب کو طول عمر اور صحت کاملہ کے ساتھ مزید توفیق عنایت فرمائیں۔ دیگر تمام رفقا بالا خص برادر عزیز علی رضا مدبر کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ تمام مطالعہ کرنے والے حضرات سے خواہش ہے کہ اگر کتاب کے اندر کوئی غلطی یا کمی محسوس کریں تو ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ بعد میں آنے والے ایڈیشن میں اس کی تصحیح ہو سکے۔ والسلام، ذاکر حسین مدبر موسوسۃ المعصومین، کراچی، پاکستان۔ مقدمہ مؤلف: برادران ایمانی سے پوشیدہ نہیں کہ اس دور میں دین اسلام صرف چند رسوم کا نام بن کر رہ گیا ہے اور قرآن کریم زینت طاق بنا ہوا ہے۔ احکام الہی روز بروز مٹتے جا رہے ہیں۔ آثار دین و معالم یقیناً نیست و نابود نظر آ رہے ہیں، جس کی بنا پر مومنین کے علم میں اس مسئلے کو لانا چاہتا ہوں کہ احکام دین دو اراکین پر مشتمل ہیں۔ ایک رکن اعتقادی جسے اصول دین کہتے ہیں، جیسے توحید و عدل، باری تعالیٰ و نبوت و امامت اور قیامت۔ دوسرا رکن عملی جسے فروع دین کہتے ہیں، نماز و روزہ، خمس و زکوٰۃ، حج و جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تولیٰ و تبرع۔ اب میں رکن عملی میں سے نماز سے شروع کرتا ہوں، جو کہ ستون دین ہے۔ اس رسالے میں نماز کی اہمیت، نمازی کی عظمت و ثواب اور تارک نماز کی مذمت و عقاب، ارشادات الہیہ و تعلیمات نبویہ و اطرت طاہرہ کی روشنی میں لکھا گیا ہے، اور تفاسیر حقہ اور کتاب معتبرہ سے منتخب کر کے اصل عبارت عربی ما ترجمہ و حوالہ جات کے پیش خدمت کیا گیا ہے۔ قائرین کرام سے استدعا ہے کہ اگرچہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ اصل عربی عبارت سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سہون ہوا ہو یا ترجمہ محاورہ سے ہٹا ہوا ہو، تو برائے مہربانی مؤلف کو آگاہ کریں اور واضح رہے کہ ترجمے میں بامحاورہ ترجمہ کرنے سے زیادہ الفاظ معصوم کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور تشریح نہیں کی گئی ہے، تاکہ قائرین عقل سلیم کو میدان تفکر میں اپنا رہبر بنا کر ان سے فیض حاصل کریں۔ شیخ علی مدبر، مسجد معصومین، فیڈل وی ایریا، بلاک 14، کراچی۔ پہلا حصہ، متعلقات نماز۔ قرآن حکیم میں نماز کی فضیلت۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 اور 2: وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 9: اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 103: تو معمول کی نماز قائم کرو، بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے۔ نمبر 4، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45: اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ نمبر 5، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14: میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 31۔ سورہ مریم آیت نمبر 55: وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ سورہ روم آیت نمبر 31: اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔ آیت مبارکہ میں تارک الصلاۃ کو مشرک کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، یعنی بظاہر تارک الصلاۃ مسلمان ہے مگر معنوی اور باطنی اعتبار سے کافر ہے۔ حدیث میں نماز کی اہمیت۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز قبول کر لی گئی تو دوسری عبادات قبول کر لی جائیں گی، اور اگر اسے رد کر دیا گیا تو ساری عبادات رد کر دی جائیں گی۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز ترازو کی مانند ہے، اگر کوئی اسے مکمل طریقے سے ادا کرے تو اسے کامل جزا ملے گی۔ نماز ہر متقی کے لیے خدا کی قربت کا ذریعہ ہے۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: خدا کی وحدانیت کا اقرار، سرکار ختم مرتبت کی رسالت کی گواہی،
نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا بجا لانا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ 4 مقامات پر آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جس وقت مجاہدین راہ خدا میں اپنی صفوف درست کرتے ہیں، جس وقت بارش ہوتی ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی کعبے کو دیکھتا ہے اور نمازی گویا بارگاہ خدا بندی کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور جس نے دروازے پر دستک دی اس کے لیے دروازے کھلنے کی امید ہے۔ حضرت سلمان محمدی سے روایت ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ نے اس درخت کی ایک شاخ کو ہلایا تو اس کے پتے جھڑ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اس کے متعلق نہیں پوچھتے ہو جسے میں نے کیا؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس کے متعلق آگاہ کیجیے۔ پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے اس شاخ کے پتے۔ حضرت امیر المومنین سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا ستون نماز ہے، اور یہی وہ پہلی چیز ہوگی جس کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو دوسرے اعمال پر نظر ڈالی جائے گی، اور اگر یہ درست نہ ہوئی تو کسی بھی دوسرے عمل پر نظر نہ ڈالی جائے گی۔ جناب ابی جعفر سے منقول ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے اٹھتا ہے تو خداوند عالم اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کے اوپر آسمان تک رحمت کا سایہ ہوتا ہے، اور فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اور خداوند عالم ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کے سر پر کھڑا رہتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے نماز گزار، اگر تم جان لیتے کہ تمہاری طرف کون دیکھ رہا ہے اور تم کس کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو تو اپنی جگہ سے نہ ہٹتے۔ فضیل روایت کرتے ہیں کہ جناب ابی عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں آپ کے اصحاب موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا پروردگار تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ یہ 5 نمازیں تم پر واجب کی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کی حفاظت کرے تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر وقت کی پابندی کی حفاظت نہ کرے تو مجھے اختیار ہے اسے عذاب دوں یا بخش دوں۔ حضرت ابی عبداللہ سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو ایک فرشتہ لوگوں کو صدا دیتا ہے کہ اٹھو، اس آگ کو جسے تم نے اپنی پشت پر جلایا ہے اپنی نماز سے بجھا دو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے نزدیک بہترین عمل نماز، نیکی کرنا اور جہاد ہے۔ حضرت ابی عبداللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں داخل کیا جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ حضرت ابی عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی مثال خیمے کے ستون کی سی ہے۔ جب تک خیمے کا ستون قائم رہتا ہے رسیاں، میخیں اور پردے وغیرہ کارآمد رہتے ہیں، اور جب ستون ٹوٹ جاتا ہے تو خیمے کی رسیاں، میخیں اور پردے وغیرہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور عمل بہت کم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سجدہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ کثرت سجود گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے ہوادار درختوں کے پتوں کو۔ ابن ملجم ملعون کی ضربت کے بعد امیر المومنین نے جب آپ زخمی تھے حسنین کو وصیت فرمائی، جس میں آپ نے فرمایا، اللہ اللہ، نماز کے بارے میں محتاط رہو، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ زید بن شہام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ پروردگار عالم کے نزدیک بہترین عمل نماز ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کے متعلق تمام انبیاء کرام نے اپنے آخر وقت میں وصیت کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ اگر اس کی نماز قبول ہوئی تو اس کے دوسرے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر اس کی نماز رد کر دی گئی تو باقی سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔
یزید بن خلیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آسمان سے زمین تک رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، فرشتے اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اگر اس نمازی کو معلوم ہو جائے کہ نماز میں کیا کیا خوبیاں ہیں تو وہ نماز سے کبھی بھی نہ پلٹے، یعنی نماز کو کبھی بھی ختم نہ کرے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی اطاعت، زمین پر اس کی خدمت کرنا اور نماز کے علاوہ پروردگار کی کوئی خدمت ہی نہیں۔ حضرت ابی عبداللہ سے منقول ہے کہ واجب نماز 20 حج سے بہتر ہے، اور ایک حج اس گھر سے بہتر ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہو اور اسے پورے کا پورا راہ خدا میں دے دیا جائے۔ یونس بن یعقوب ناقل ہے کہ میں نے حضرت ابی عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک حج دنیا و معافیہ سے بہتر ہے، اور نماز فریضہ 1000 حج سے بہتر ہے۔ حضرت ابی عبداللہ نے اپنے صحابی ابان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابان، اگر کوئی شخص 5 وقتوں کی نماز قائم کرتا رہے اور ان کے اوقات کی پابندی کرتا رہے تو وہ قیامت کے دن خدا سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ خدا کے پاس اس کے لیے ایک عہد ہوگا جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو پائے گا، اور اگر کوئی نماز پنجگانہ اپنے اوقات مقررہ میں ادا نہ کرے تو پھر خدا پر ہے چاہے اسے بخش دے یا عذاب دے۔ حضرت ابی عبداللہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نماز کے لیے کھڑا ہو مگر یہ کہ اس نمازی کے مخالفین کی تعداد کے برابر فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگیں گے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ جناب لقمان کی وصیتیں اپنے بیٹے کو: اے میرے بیٹے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے دیر نہ کرنا، فوراً نماز پڑھو اور اس سے فارغ ہو جاؤ، اس لیے کہ نماز ایک قرض ہے، اور نماز جماعت سے پڑھو اگرچہ تم کسی نیزے کی نوک پر کیوں نہ ہو، یعنی تم تکلیف کے کیسے ہی مرحلے پہ ہو۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں ہوتی ہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کی 1 صف نماز پڑھتی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا 1 صف کتنی بڑی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 1 صف کا کم از کم فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ حضرت ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ سرکاری ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر و سلمان و مقداد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم گواہی دو میرے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ تم گواہی دو کہ علی ابن ابی طالب وصی محمد امیر المومنین ہے، اور علی کی اطاعت خدا اور اس کے رسول اور ان کی اولاد ائمہ ہدیٰ کی اطاعت ہے۔ ان کے اہل بیت کی مودت ہر مومن اور مومنہ پر واجب کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو اور اپنے حلال مال سے زکوٰۃ دو اور اسے مستحقین زکوٰۃ کو پہنچا دو، اور لوگوں میں سے ہر ایک اپنے مال میں سے خمس کو مومنین کے حاکم و امیر کے سپرد کرے، اور امیر المومنین کے بعد ان کی اولاد ائمہ طاہرین کے حوالے کرے تا آخر روایات۔ ارشاد فرمایا یہ چیزیں شرائط اسلام ہیں، اور اسلام کی باقی شرائط بہت زیادہ ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا کے اس خطبے میں سے جو انہوں نے دربار ابی بکر میں ارشاد فرمایا: خداوند عالم نے شرک سے پاک کرنے کے لیے ایمان کو فرض قرار دیا، اور نماز اس لیے واجب قرار دی تاکہ تم تکبر سے پاک ہو جاؤ، اور زکوٰۃ اس لیے واجب قرار دی تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور روزہ اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم اخلاص میں ثابت قدم رہو۔ قرآن حکیم میں نماز نہ پڑھنے اور اسے اہمیت نہ دینے والوں کی مذمت۔ سورہ مدثر آیت 40 سے 47: جو جنتوں میں پہنچ رہے ہوں گے، جو جنتوں میں پوچھ رہے ہوں گے مجرمین سے کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، وہ کہیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے، اور ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، اور ہم بیہودہ
بکنے والوں کے ساتھ بیہودہ گوئی کرتے تھے اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، پس وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ پس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ سورہ ماعون آیت نمبر 5 اور 4۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 47 اور 48۔ حدیث میں نماز نہ پڑھنے اور اسے اہمیت نہ دینے والوں کی مذمت۔ جناب جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر و ایمان کا فرق صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا، جو شخص عمدن بدون عذر شرعی نماز ترک کرے تو گویا اس نے اپنے دین کو تباہ کر دیا۔ بندہ اور کفر کے درمیان فرق صرف ترک نماز کا ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی تارک نماز کی ایک لقمہ یا کپڑے کے ایک ٹکڑے سے مدد کرے تو گویا اس نے 70 انبیاء کو شہید کیا، جن میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی نماز کو ضائع مت کرو، اس لیے کہ اگر کوئی اپنی نماز ضائع کرے گا ان پر اللہ کی لعنت ہو اور اسے ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور خدا پر ضروری ہوگا کہ اسے منافقین کے ساتھ جہنم میں داخل کرے۔ وائے اس شخص کے اوپر جو اپنی نماز کی حفاظت نہ کرے۔ ایک شخص سرکار رسالت مآب کی خدمت میں آیا اور درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم عمدن نماز مت چھوڑو۔ جس نے عمدن نماز ترک کی تو ملت اسلامیہ اس سے بیدار ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کوئی نماز چھوڑ دے اور نہ اس کے ثواب کی امید رکھتا ہو اور نہ ہی اس کے عذاب سے ڈرتا ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی کی موت مرتا ہے یا نصرانی یا موجوسی کی۔ حضرت ابی جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کا درمیانی فرق صرف نماز واجب کو عمدن ترک کرنا ہے یا نماز کی اہمیت کو نظر انداز کر کے نماز کو چھوڑ دے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے، پس اپنے دین کے چہرے کو بدنما نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک ناک عزت ہوتی ہے اور نماز کی ناک تکبیر ہے۔ حضرت ابی جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی نماز کو سبک اور حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ حضرت نے وقت رحلت فرمایا کہ جو شخص نماز کو سبک اور معمولی سمجھے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو شخص نشہ آور چیز پیے گا وہ مجھ سے نہیں، خدا کی قسم وہ حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرت ابی عبداللہ ناقل ہیں کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مومن نماز پنجگانے کا پابند رہتا ہے تو شیطان ہمیشہ اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب مومن نماز کو ضائع کر دے یا نماز نہ پڑھے یا خراب طور پر پڑھے تو شیطان جرت پا کر اسے بڑے گناہوں میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو سبک اور حقیر سمجھے گا وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی مثال خیمے کے ستون جیسی ہے۔ جب تک ستون قائم رہتا ہے تو خیمے کی میخیں اور رسیاں بھی اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں، اور جب خیمے کا ستون کسی طرف جھک جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے تو نہ میخیں اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں اور نہ ہی رسیاں۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں ام حمیدہ کی خدمت میں آیا تاکہ انہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دے دوں، پس وہ رونے لگیں اور ان کے رونے سے میں بھی رویا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اے ابو محمد، اگر تم ابو عبداللہ کو وقت رحلت دیکھ لیتے تو تم ایک عجیب بات دیکھتے۔ آپ نے اپنی آنکھیں وقت رحلت کھولیں اور فرمایا، ان تمام لوگوں کو جمع کرو جن سے میری رشتہ داری ہے۔ ام حمیدہ کہتی ہیں کہ ہم نے سب کو جمع کیا اور کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر آپ نے حاضرین کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہماری شفاعت نماز کو خفیف و سبک سمجھنے والے کو حاصل نہ ہوگی۔
حضرت ابی عبداللہ ارشاد فرماتے کہ نماز کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جس کا کام نماز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتہ نماز کو لے کر چلا جاتا ہے، اگر قبول ہونے کے قابل ہو تو قبول کر لی جاتی ہے، اور اگر نماز قبول ہونے کے قابل نہ ہو تو اس فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس نماز کو میرے بندے کو لوٹا دو۔ پس فرشتہ اس نماز کو لے آتا ہے اور اس بندے کے منہ پر مارتا ہے اور کہتا ہے تم پر افسوس ہو۔ عبیدہ ابن زرارہ نے حضرت ابی عبداللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بے شک نماز ترک کرنے والا کافر ہے، یعنی بغیر شرعی عذر کے۔ زرارہ نے عدد نوافل کی حدیث میں حضرت ابی جعفر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں، انہیں واجب نہیں کیا گیا۔ یقیناً فریضہ کا چھوڑنے والا کافر ہے اور مستحب یعنی نافلہ کا چھوڑنے والا کافر نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو اور اسے زیادہ سے زیادہ بجا لاؤ اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو، کیونکہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔ کیا قرآن میں دوزخیوں کے جواب کو تم نے نہیں سنا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ کی طرف کھینچ لائی تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ بلا شبہ نماز گناہوں کو جھاڑ کر اس طرح الگ کر دیتی ہے جس طرح درخت سے پتے چھڑتے ہیں، اور انہیں اس طرح الگ کرتی ہے جس طرح چوپاؤں کی گردنوں سے پھندے کھول کر انہیں رہا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے جو کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ہو اور وہ اس میں دن رات میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا امید کی جا سکتی کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ نماز کا حق تو وہی مردان باخدا پہچانتے ہیں جنہیں متاع دنیا کی سج دھت اور مال و اولاد کا سروردہ دل اس سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ انہیں جنت کی نوید دی جا چکی ہے بکثرت نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو زحمت و تعب میں ڈالتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کا ارشاد تھا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ چنانچہ حضرت اپنے گھر والوں کو خصوصیت کے ساتھ نماز کی تاکید فرماتے تھے اور خود بھی اس کی کثرت سے بجا آوری میں زحمت و مشقت برداشت کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں کے لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی تقرب خدا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، وہ اسباب جن کی وجہ سے نماز سبک اور حقیر ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، قرأت اور اذکار کی صحت و سقم کی پرواہ نہیں کرتا ہو۔ نمبر 2، نماز قضا کل یا پرسوں کہتے ہوئے ادا نہ کرے، یعنی تمام امور دینوی کے انجام دینے میں ہمیشہ مصروف رہ کر نماز قضا کو ادا کرنے میں تاخیر کرتا رہے۔ اور نمبر 3، اوقات نماز کا پابند نہ ہو، اس طرح سے ہر امر کو وقت مقرر پر انجام دیتا رہے اور نماز کے لیے کہے چلو نماز تو رات کو قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔